سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، یہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ بچے کو بٹھا لیں، اب کافی کر لیا اس نے، بیٹھ جاؤ بیٹے، اب بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹھ جاؤ۔ مجلس کا تقدس، اس کا احترام باہر طور ملحوظ رہنا چاہیے۔ میں اشارے میں بات کروں گا اور عقل مند بیٹھے، عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ نہ کوئی میں نام منوانے آیا ہوں، نہ اب نام منوانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کوئی مقابلہ، نہ یہ کوئی میچ ہے۔ بانیان سے بھی میری درخواست ہے، عزاداروں سے بھی۔ یہ جو عزاداری آپ کے پاس ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ آپ نے بیٹے قربان کیے بغیر لے لی ہے، مگر اسے آپ تک پہنچانے میں کئی ماؤں کے بیٹے قربان ہوئے۔ وہ اس لیے نہیں قربان ہوئے تھے، سرکار اجازت دیجیے ایک بات کا، مجلس سناؤں گا میں آپ کو، لیکن کچھ باتیں واجب ہو جاتی ہیں۔ الراضی بفعل قد داخل فیہ، جو کسی کام پر چپ رہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، اس لیے میں بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ عزاداری اس لیے نہیں آئی تھی شام کو آپ نمبر لگائیں کہ وہ بڑی پڑ گیا ہے، وہ چھوٹی پڑ گیا۔ صفحہ عذاب پہ آپ آئے بیٹھے ہیں، تماشبینوں کے لیے نہیں ہے یہ سلسلہ، تفریح توا نہیں، تماشا نہیں۔ وہ جو حدیث ہے نا، من بقا علی الحسین او ابقا او تباکا واجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے یا رونے کی صورت بنائے، تو جس نے رونے کی صورت بنانی ہے وہ ہر ذاکر کے لاگے بیٹھ کے بنائے نا۔ اگر وہ رونے کی صورت ہی بنا رہا ہے تو وہ بیٹھا رہے اور سارا دن وہ رونے والی شکل بنا کے بیٹھے۔ میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بندوں کے ہاتھوں سروں پہ تھے، سروں پہ ہاتھ تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ یہ مجلس اعزاء ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی نگران کون ہے؟ اس کی نگران یہ ہے کہ وہ اگر کہیں جائے، وہ کسی حکمران کا دربار ہو اور اگر اس کی عزت نہ ہو تو پھر حکومتیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلوں کی قسمت میں لعنت لکھی جاتی ہے۔ کافی سمجھتا ہوں میں، اشارہ ہو گیا، کنایا ہو گیا، پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں بندے۔ میں ان بیٹھنے والوں بیچاروں کا بھی قصور نہیں سمجھتا جو آتے ہیں، میں لانے والوں کو قصور سمجھتا کہ جو لائے یہ بیچارے اسکول سے بھاگے ہوئے بچے، انہیں آپ جنت کا لالچ دے لیں، انہیں آپ پیسوں کا لالچ دے لیں، وہ بے شک پیسے لے کے ماتم کرے لیکن اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ مگر جو حسین کی مجلس کے ساتھ ممبر پہ کھڑا ہو کے ریاکاری کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں
کہ جو محمد کے آخری بیٹے کی تلوار سے مارا جائے گا وہ محمد کے پہلو میں سویا ہوا ہو پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ جی ہاں، آباد زندگی آپ کو سلامت، کیا کہنے آپ؟ میرا خیال ہے احتیاط ہوگی، بندے محتاط رہیں گے، احتیاط ہی کی جا سکتی ہے، زبردستی یہاں کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ علماء کرام کی آمد پر جتنی بلند ممکن ہے آپ اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ میرا خیال ہے اس وقت میں آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے جی آئیے، بسم اللہ۔ جناب حامد رضا سلطانی صاحب، جناب قبلہ آصف رضا علوی صاحب، چونکہ خطبہ آ گئے ہیں تو میں بات اپنی مختصر کروں گا۔ جی مکرم، میں اپنے ان محسنوں کی آمد پہ، میرے بھائی ہیں، بات دہرانا چاہتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ جی، آپ بھی تشریف رکھیے، آپ تو بھائی ہیں، میں پیچھے شاباش۔ یہ احتیاط ضروری ہے، انہیں چلے تھوڑی سی بات کھول دوں۔ انہیں عرف عام میں پیٹا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیٹا وہ نہیں ہوتا جو مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، پیٹا وہ ہوتا ہے جو یہاں کھڑا ہوتا ہے اور لایا ہوتا ہے، وہ پیٹا ہوتا ہے۔ اسے ممبر کا تقدس معلوم نہیں، اس کی عزت معلوم نہیں۔ مرزا نواز الحسن، مرزا ندیم صاحب، آپ کو بھی ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان ذاکرین کو بلاؤ جو صرف ایک کار میں آتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ مجلس کا جو اشتہار ہوتا ہے نا، اس پہ نہیں لکھا ہوتا کہ صرف شیعہ ہیں، اس پہ مجلس اعزاز لکھا ہے، اور لکھا ہوتا ہے فرزند رسول کا ذکر۔ جس کا محمد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ شیعہ ہوتا ہے یا سنی ہوتا ہے، وہ مجلس میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو مجلس اعزاز ہے، یہ مودت کی دلیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے مودت کہتے کسے؟ میں عرض کر دوں مودت کیا ہے؟ ایک جملے میں، داد تو آپ صبح سے دے رہے ہیں، میرے بعد میرے محترم بھائی آپ سے نہ بھی دیں گے تو آپ سے لے لیں گے داد، لفظ ہی ان کے پاس ایسے ہیں، بات میں اثر ہی اتنا ہے۔ میں مودت سمجھا دوں کہ یہ مودت ہے کیا؟ یا آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، گندم کی کٹائی کے موسم میں بندے اپنی داتریاں تیز کروانے جاتے ہیں لوہار کے پاس، اب تو بڑی مشینیں آ گئیں، پہلے تو بندے جاتے تھے، تو وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ریتی کے ساتھ اس جو داتری ہوتی ہے جسے اردو میں درامتی کہتے ہیں، اس کے دندانوں میں بابا جی وہ ریتی پھیرتا تھا، اور وہ لوہے کے ذرے گر گر کے مٹی میں ملتے جاتے تھے۔ سارے چونکہ وہیں سے ہی تیز کرواتے تھے، تو وہ جو سب شکلیں ساری مٹی کی اور لوہے کے ذروں کی علوی صاحب ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ عام آنکھ سے نہیں پتہ چلتا مٹی کہاں ہے، لوہا کہاں ہے۔ اب لوہار کے بس کی بات نہیں رہی کہ وہ مٹی الگ کر لے، لوہا الگ کر لے۔ پھر ایک دن لوہا خریدنے والا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو لوہا چور تمہارے پاس ہے، جو برادہ گرا ہے لوہے کا، جو تمہارے پاس مٹی میں لوہا پڑا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے خرید لو، تو وہ ہاتھ سے نہیں خریدتا، وہ اپنی بوری کھولتا ہے، اس سے ایک مقناطیس نکالتا ہے، مٹی پہ پھیرتا ہے، مٹی وہیں رہ جاتی ہے، لوہا کھینچا چلا آتا ہے مقناطیس کی طرف۔ یہ جو مجلس کا اشتہار ہے، یہ مودت کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے، مٹی گھر رہ جاتی ہے، لوہا مجلس ہے۔ جی آپ کی زندگی سلامت، کیا کہتے ہیں؟ جی بس یہ آپ پہ احسان، یہ میری مخدومہ کا احسان، یہ جو سیدہ، جی ہاں آباد، یہ میری مخدومہ کے کرم سے آپ مجلس سے اعزاز میں آئیں، اور کوشش کریں کہ کرم کے لیے ہی آئیں۔
یہ مودت کے سلسلے ہیں، عزاداری کے سلسلے ہیں، نعمت عظمیٰ ہے۔ 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں، اجازت ہے جی پڑھے جائیں؟ آپ اجازت دیں گے تو چند مصرے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں گا۔ بیٹھ جا نواز الحسن، تم ہی اس جرم میں شریک ہیں، بیٹھ۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، میں پوری توجہ محسوس نہیں کرنا۔ 4 مصرے ہیں، اگر پہنچ گئے تو آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا کی خاطر ضرور اٹھیں گے۔ اگر سوال یہی ہے کہ کون بانٹتا ہے، اگر سوال یہی ہے کہ کون بانٹتا ہے، بھئی توجہ، اگر سوال یہی ہے، بیٹے ادھر ایک طرف دیکھ، اگر سوال یہی ہے کہ کون بانٹتا ہے، ادب حسین کے قدموں کی دھول چاٹتا ہے۔ شاباش شاباش، اگر سوال یہی ہے کہ کون بانٹتا ہے، باری دعا کیجئے سرکار، اگر سوال یہی ہے کہ کون بانٹتا ہے، مل کے بولو حیدری، اگر سوال یہی ہے کہ کون بانٹتا ہے، ادب حسین کے قدموں کی دھول چاٹتا ہے۔ اگلے 2 مصروں پہ دیکھوں گا کون دعا دیتا ہے۔ اگر سوال یہی ہے کہ کون بانٹتا ہے، ادب حسین کے قدموں کی دھول چاٹتا ہے، اگر حسین پہ دن بھر نہ رو سکے آنکھیں، اگر حسین پہ دن بھر نہ رو سکے آنکھیں، تو شام ہوتے ہی میرا ضمیر ڈانٹتا ہے۔ ہائے ہائے، کیا جسے مصرع پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے نا۔ اگر حسین پہ دن بھر نہ رو سکے آنکھیں، تو شام ہوتے ہی میرا ضمیر ڈانٹتا ہے۔ علی کے بغیر بندہ مجلس میں آئے تو بھی فائدہ نہیں، یا علی کہے بغیر بندہ مجلس میں آئے تو بھی فائدہ نہیں، یا علی کہے بغیر بندہ نماز پڑھے تو بھی فائدہ نہیں، یا علی کہے بغیر بندہ روزہ رکھے تو بھی فائدہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ نماز واجب ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن گناہگاروں کو معافی مل جاتی ہے، غداروں کو معافی نہیں ملتی۔ ساتھ ساتھ چلنا۔ میں آصف صاحب الگ الگ کر کے دکھا دوں، تعریف سلطانی صاحب، غدار کون ہے، گناہگار کون ہے۔ یہ جو پاناما لیکس والے ہیں نا، یہ گناہگار ہیں۔ وہ جس نے لندن میں بیٹھ کے کہا نا پاکستان مرد آباد، وہ غدار ہے۔ گناہگار کو تھوڑی بہت سزا ہوتی ہے، پھر معافی مل جاتی ہے، غدار کو سزائے موت ہوتی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، اور جو نماز میں بیٹھ کے علی چھوڑ دیتا ہے وہ کل بھی غدار تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ آپ کی زندگی سلامت ہے۔ آپ غلام کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، آپ کی زندگی کیا کہنا۔ اس نے علی کو گھر نہیں مالک بنا دیا، تو اسے نماز نہیں بنا برداشت ہو سکا۔ نعرہ حیدری۔ علی کے بغیر کچھ بھی کرو گے تو پھر اللہ کو قابل قبول نہیں۔ کئی بندے ہمیں مشورہ دیتے ہیں، بلکہ تبلیغ کرتے ہیں۔ جس بندے نے اتنے سال قوم کا مال کھایا ہے، امام کا مال کھایا ہے، اس کا فرض بھی بنتا ہے تبلیغ کرے۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھو کیونکہ علی نے پڑھی۔ بوجھ تو نہیں بن رہی بات سے، نماز پڑھو کیونکہ علی نے پڑھی۔ با سرکار بابا خواص شاہ جی، جو بندے کہتے ہیں نا علی نے پڑھی اور پڑھو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا علی والی تم نہیں پڑھ سکتے، علی والی نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو کوشش کر لے علی کی نماز کو سمجھنے کی، علی کی نماز تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قبلہ آصف صاحب، علی کی نماز تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پوری نماز تو کیسے سمجھے گا؟ میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا، میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا، وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے۔
مانتے ہیں. ہاتھ کھول بیٹے, ہاتھ کھول, ہاتھ کھول. جی میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا. وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے, اور علی کا بغض ہے دل میں, علی کا بغض ہے دل میں, تو پھر نماز نہ پڑھ, خدا کو غرض نہیں ہے حرام سجدوں سے. کیا بات ہے بھائی آپ کی, کیا کہنے آپ کے. جی علی کا بغض ہے دل میں. یا علی یا علی. جی آپ آباد رہیں, سلامت رہیں. ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ علی کی مخالفت میں اللہ نہ مانو. سمجھنا بات کو, یہ بچی کو بٹھاؤ بھائی. علی کی مخالفت میں اللہ نہ مانو. دہراؤں گا جملہ جب تک نہیں پہنچے گا, یہیں کھڑا رہوں گا. علی کی مخالفت میں اللہ نہ مانو, اور اللہ کی مخالفت میں علی نہ مانو. الگ الگ نہیں ہے. جو کام اللہ کے ہیں وہ علی کے ہیں. جو علی نے کیا ہے وہ اللہ نے ہی کیا ہے. ایک تہمت ہم پہ لگائی جا رہی ہے کہ ہم علی اللہ کہتے ہیں. دل میرا چاہتا ہے میں کہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں. میرا دل کبھی کبھی کہتا ہے کہ کہوں. یہ سوچوں پہ شریعت نافذ نہیں ہوتی. جو کریں گے نا آپ, اس پہ قانون لاگو ہوگا. دل چاہتا ہے, کہتا نہیں. وجہ پتہ ہے کیوں نہیں کہتا؟ سوچتا ہوں اگر میں نے علی کو اللہ کہہ دیا تو پھر ابو طالب کو کیا کہوں گا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بات سمجھ میں آیا تو ہاتھ اٹھاؤ نا بھائی. اگر علی کو اللہ کہا تو پھر میں ابو طالب کو کیا کہوں. اس کا مطلب ہے کہ پھر ابو طالب کی گود میں اللہ پلتا. ابو طالب کی گود میں اللہ نہیں وجہ اللہ پلتا. ابو طالب کی گود میں اللہ نہیں لسان اللہ پلتا. ابو طالب کی آغوش میں اللہ نہیں جنب اللہ پلتا. ابو طالب کی آغوش میں اللہ نہیں صبغت اللہ پلتا. ابو طالب کی آغوش میں اللہ نہیں وزن اللہ پلتا. بھائی توجہ. اور وہ بندے جنہیں ابو طالب کی معرفت ہی نہیں, انہیں علی کی معرفت کیسے ہو جائے؟ وہ کیسے سمجھیں گے کہ علی کیا ہے؟ پہلے ابو طالب تو سمجھ. لہٰذا حسین جاگنا, بات چلی ہی ابو طالب سے. یہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے پہ نظر کرنا, بولو, عبادت ہے. تو علی کو جتنے فضائل ملے ہیں یہ ملے ہیں وراثت میں. جنت ملی ہے تو بھی وراثت, کیونکہ یہ فیصلہ قرآن کا ہے. تلک جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا ہے, متقی بندوں کو نہیں, تقی بندوں کو. اور تمہیں پتا ہے تقی کس کے بیٹوں کے نام ہوتے ہیں؟ کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے آپ کی. میرے تو سارے ہی اپنے ہو نا, یہ سمجھو سارے میرے ساتھ ہی آئے ہو. بھائی توجہ, تقی کس کے بیٹوں کا نام ہے؟ متقی بندوں کی وراثت نہیں, تقی بندوں کی وراثت ہے. متقی اور ہوتا ہے, تقی اور ہوتا ہے. پتہ متقی اور تقی میں فرق کیا ہے؟ جو نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ دے, فواحشات سے بچے, معروفات پہ عمل کرے, اس پر ایمان لائے. جس پر ایمان لانا تقوی کی شرط ہے اسے متقی کہتے ہیں. اور تقی اسے کہتے ہیں جس کا نام لینے سے بندے متقی بن جاتے ہیں. تقی اور ہے, متقی اور ہے. اور جنت وراثت ہے تقی بندوں کی, ہے بھی وراثت, ملکیت نہیں, وراثت ہے. پھر کہہ رہا ہوں ملکیت نہیں. کیا فرق ہے ملکیت اور وراثت میں؟ یہ رومال میں بازار سے پیسوں سے خرید کے لاؤں تو میں اس کا مالک ہوں. اگر میرا باپ مجھے دے تو میں مالک نہیں, میں وارث ہوں. رسول نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. علی جنت کا مالک نہیں, علی ہے جنت کا وارث. اگر علی جنت کا وارث ہے تو پھر جنت وراثت ہے. اگر جنت وراثت ہے تو مان پھر علی سے پہلے ابو طالب کے پاس تھی. جنت پہلے ابو طالب کی, پھر علی کی. اگر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو یہ فضیلت بھی وراثت ہے. بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور میں ممبر دے رہا ہوں سلطانی صاحب. ویسے بھی سلطانوں کا ممبر ہے, ہم تو نوکر ہیں, حاضری کرنے کے لیے آئے ہیں. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, یہ بھی وراثت میں ہے. پہلے ابو طالب کا چہرہ دیکھنا عبادت. کتاب کا نام ہے دمعۃ الثاقبہ.
اس میں روایت ہے ایک مکہ میں عبادت گزار تھا، اس کا نام تھا مشرم بن وعید. مشرم بن وعید. وہ مکہ کی وادی میں نمازیں پڑھتا تھا، لالچی عبادت گزار نہیں تھا. دکان میں گھاٹا پڑ گیا تو نماز شروع کر دے. بھائی توجہ، بیماری آ گئی تو تسبیح پکڑ لے نا. خالص عبادت گزار تھا. اور بتاؤں کتنا بڑا عبادت گزار تھا. اس کی عبادت کی ایک نشست 90 سال کی تھی. 90 سال کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. کہنے لگا مالک تو جانتا ہے میں تیرا لالچی عبادت گزار نہیں، لیکن آج میں 90 سال کی عبادت کے بعد اپنے اللہ سے اپنی 90 سال کی عبادت کی جزا چاہتا ہوں. اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ غیب سے آواز آئی، مانگ میرے بندے. کیا مانگتا؟ کہنے لگا مالک نہ زر نہ زمین نہ سلطنت نہ جاہ نہ جلال نہ لشکر نہ قوت نہ تخت نہ تاج. حکم ہوا پھر کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا مالک کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے 90 سال کی عبادت کی جزا کے طور پہ مجھے میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے. جیسے بات پہنچے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے، مجھے میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے. حکم پروردگار ہوا آپ اپنا مصلی اٹھاؤ. مصلی اٹھاؤ اور جا کے کسی تاریک غار میں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کے انتظار کرو. کہنے لگا اللہ اب عبادت نہیں کرنا. حکم اب عبادت کی ضرورت نہیں، اب اس ولی کا انتظار ہی تیری عبادت ہے. اب اس ولی کا انتظار ہی تیری عبادت ہے. یہ علی کا چہرہ دیکھنا وراثت ہے. وہ مشرم بن وعید جا کے بیٹھ گیا. غار کا دہانہ بند ہو گیا. غار کے دہانے پہ ایک پتھر آ گیا. پتھر پہ ایک اژدہا بیٹھ گیا حفاظت کے لیے کہ کوئی اس پتھر کو ہٹائے. بے توجہ، وقت گزرتا رہا، وہ انتظار میں رہا. صلوات پڑھیے بلند آواز. اگر اس سے بلند بنتی ہے تو پھر اس سے بلند پڑھیں. آئیے جی خان صاحب. بسم اللہ. جناب سردار وسیم عباس خان صاحب. اب یہ تو ہوگا وسیم آ گیا ہے، بندے آئیں گے. وسیم سے پہلے پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اسے مجمع زیادہ مل جاتا ہے. ہاں شاید میں بھی یہی انتظار میں تھا. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں، جو بندے باہر ہیں وہ ابھی اتنی جلدی نہ کریں. مجھ سے میرے بعد سلطانی صاحب نے پڑھنا ہے. بے شک، ہاں جی بے شک آرام سے آئیں، وہ سننے کے لیے آئیں. نام کیا تھا اس کا جو بیٹھا تھا؟ مشرم بن وعید. شاباش. حکم پروردگار تھا غار میں بیٹھو، اس کا انتظار کرو، جب وہ آ جائے تو پھر اٹھنا. تیسرا دن ہوا، وہ پتھر ہٹ گیا، اژدہا اتر گیا. جب پتھر ہٹا، سلطانی صاحب قبلہ، ایک ہستی کا قدم غار کے اندر آیا. ہستی کا قدم غار کے اندر آنا تھا کہ آنے والے کے چہرے سے غار کا پوری توجہ، نظام تبدیل ہو گیا. تاریکی اجالے میں بدل گئی، رات دن میں تبدیل ہو گئی. مشرم بن وعید کو پتہ چل گیا کہ وہ آ گیا جس کے چہرے کو دیکھنا 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے. فوراً سجدہ شکر میں سر رکھا، سجدہ کر کے سر اٹھایا تو وہ ولی پلٹ رہا تھا. کہنے لگا جانے والے جانے سے پہلے بتا تو دے، میں جان تو لوں کہ اس کا نام کیا ہے جس کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو پلٹنے والے نے آواز دے گا تجھے نہیں پتا مجھے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں. اس ہستی کا نام ابو طالب ہے. اگر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو ابو طالب کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. بس بات میری تمام ہو گئی. یہاں مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، یہاں سانس لینا بھی عبادت ہے. جی بسم اللہ. جی ضرور، میں عرض کرتا ہوں. بھائی جان کا حکم ہے، سرکار ابو طالب پہ سلام ہے کہ اس کے چند مصرے میں سنا دیتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دیتا ہوں. اگر آپ سننا چاہیں، نظم ہے سرکار ابو طالب پہ، وہ آپ کی سماعت